السلام کو 40 کل اولاد دی تھی، اور عمر اللہ تعالیٰ نے دی تھی 932 سال کی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سب سے زیادہ عمر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی، ان کی عمر تھی 1050 سال کی، 1050 سال کی۔ قرآن کریم نے جو بیان کیا حضرت نوح علیہ السلام کی 1000 میں سے 50 کم یعنی 950 سال، تو قرآن کی بیان کردہ جو عمر ہے 950 سال، وہ عمر نبوت ہے، عمر نبوت ہے، یعنی بحیثیت نبی آپ رہے ہیں 950 سال، اور 1050 سال یعنی 150 سال جو عمر میں ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اس کو کہتے عمر حیات، دنیا میں زندہ رہے ہیں، وہ زندگی کی عمر ہے۔ اور یہ جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ گویا عمر نبوت ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کی عمر زیادہ۔ اس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ باپ ہونے کے باوجود بھی باپ کی عمر کم دیں، اور بیٹا ہونے کے باوجود باپ سے زیادہ عمر پا جائے، بیٹی کی عمر زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے، اور باپ کی عمر کم ہو جائے۔ تو ایسا بھی کر کے اللہ نے دکھایا، ایسا بھی، اور وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کی عمر زیادہ ہو جائے اور بیٹی کی عمر کم ہو۔ ہم اور آپ برابر یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 40 اولاد دی تھی، اور 40 اولاد میں سے 20 لڑکے تھے اور 20 لڑکیاں تھیں، بالکل برابر 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 برابر۔ یہ ساری اولاد کبھی کبھی کہیں کہیں اکٹھا ہو جاتی، کبھی کہیں الگ بھی ہو جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ جو اولاد دی، زمین پر آنے کے 250 سال کی عمر گزرنے کے بعد، زمین پر جب اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، اتار دیا جنت سے نکال کر کے ہماری اور آپ کی اماں کو، ہمارے اور آپ کے ابا حضرت آدم حضرت حوا کو، تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سرانگیر کے علاقے میں اتارا، جو ہندوستان کا ایک ٹکڑا تھا۔ گویا حضرت آدم ہندوستانی تھے، اس وقت کا جو ہندوستان تھا تو بڑھتے بڑھتے بھی چھوٹا ہو گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتارا جدہ میں۔ جدہ کو بھی جدہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جدہ کے معنی آتے ہیں دادی، جدن کے معنی دادا، اگر گوڑ ہا آپ نہ آخر میں لگائیں، جدن اس کے معنی دادا، اور گوڑ والی ہا لگا دیں جدہ تو اس کے معنی ہے دادی۔ تو جدہ کو جدہ کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام وہاں آئی، اور 250 سال کے بعد عرفات کے میدان میں دونوں حضرات کی، میاں بیوی کی ملاقات ہوئی تھی 250 سال کے بعد۔ تو 250 سال کے بعد ہی جب ملاقات ہوئی، اس کے بعد ہی گویا کہ اولاد کے ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو 40 اولاد اللہ نے عطا فرمائی،
ان 40 اولاد میں بھی افتراق اجتماع افتراق افتراق اجتماع یہ ہوتا رہا. تو دنیا یہ تعریف جنہوں نے کی ہے وہ نام بھی بتا دوں، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس شیخ الحدیث تھے، اور ڈابھیل کے گجرات کے ایک بہت بڑے قدیم مدرسے کے شروع کرنے والے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو بڑا پرانا مدرسہ ہے. اب تو ماشاء اللہ بہت سارے مدرسے، تقریباً 6000 مدرسے ہندوستان کے اندر ہیں، ابھی مدرسے 6000 مدرسے. تو یہ میں نے اس لیے اس بات کو بیان کیا کہ ہمارا اور آپ کا روزانہ یہاں اجتماع ہوتا رہا. چند روز بیچ میں وقفہ ہو گیا تھا میری علالت کی وجہ سے. اچانک طبیعت خراب ہوئی، اور طبیعت خراب ایسی ہوئی کہ مولانا مبارک صاحب، مولانا طلحہ صاحب، یعقوب بھائی اور دیگر احباب اور ہارون بھائی، حافظ زبیر صاحب دکان، یہ سب اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، اور فوراً رائے یہ ہوئی کہ علاج اور دوا کے لیے اور دیگر قسم کی سہولت کے لیے کسی ایک جگہ کے اوپر قیام کا کرنا یہ زیادہ مناسب ہے. تو ہارون بھائی میاں کے یہاں قیام رہا میرا تک، اور تب بھی ہے وہیں، اور بڑی خدمت کی انہوں نے بھی، ان کے بچوں نے بھی بڑی خدمت کی میری بہت، جیسے گھر والا گھر کی خدمت کرتا ہے. اور آپ حضرات بھی برابر ملاقات کرتے رہے، خود خبر لیتے رہے، بڑی خدمت کی. آپ تمام حضرات کی اس محبت بھری مخلصانہ برادرانہ خدمات کا صلہ اللہ تعالیٰ دے، میں اس کی دعا کرتا ہوں. اور آپ حضرات سے بھی میں دعا چاہتا ہوں اس بات کی کہ ہم کو اور آپ کو بقید حیات رکھے، اور پھر اگلے سال ہماری اور آپ کی اسی اچھی شکل کے اندر ملاقات بھی ہو، بیان کا سلسلہ ہو، اور بیان جو بھی مجھے آتا ہے وہ بیان کروں، اور آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیں. حضرت مولانا مبارک علی صاحب دامت برکاتہم نے ایک اشارہ کیا تھا کہ ذرا کوئی اچھا ہو تو کوئی نئی بات پیش کر دو. نئی بات، حالانکہ بات نئی نہیں ہوتی ہے، بات سب کتابوں میں لکھی ہوئی پہلے سے ہے، پرانی ہے، مگر پرانی باتیں ہمارے علم سے رہتی ہیں چھپی ہوئی. اس کو اکھاڑ کر کے لا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بھئی نئی بات پیش کیجیے، ورنہ نئی بات حقیقت یہ نہیں ہے. میں نے جمعہ کے بیان میں بھی جو پیش کیا تھا وہ بھی میں اور آپ سمجھیں گے کہ صاحب نئی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کون کون سی مخلوق کو پیدا فرمایا. اور میں نے مشکوٰۃ شریف کا حوالہ بھی دے دیا تھا، اس لیے کہ مولانا طلحہ صاحب ذہن موجود تھے کہ بھئی وہ دیکھ بھی لیں گے، آپ کو بتا بھی دیں گے، وہاں ہے ہی نہیں ہے. وہ حوالہ بھی دے دیا تھا کہ کون سے صفحے پر یہ ہے، باقاعدہ موجود. اب بھی ایک بات، چلتے چلتے باتیں بہت ساری ذہن میں آ رہی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ آخر کون سی بات میں بیان کروں کہ جس کو نیا کہا جائے، نئی کہا جائے. تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، انتخاب ہی نہیں کر پایا کہ کون سی بات آخر بیان کروں، اس لیے کہ عنوان موضوع ذہن کے اندر الحمدللہ بہت سارے تھے، مگر ایک بات پر آ کر کے میرا خیال جم گیا کہ میں دجال کے بارے میں چند باتیں بیان کروں. اس میں چونکہ ایک مسئلہ بھی آتا ہے دین، اور وہ مسئلے کی وجہ سے کہا جائے گا کہ وہ نئی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کا واقعہ بیان کیا ہے، یعنی دجال کے برپا ہونے کا.
دجال کے رونما ہونے کا. اور دجال کو اسی زمانے کے اندر حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نزول اسی وقت ہوگا. یہ تینوں ایک ہی زمانے میں آگے پیچھے آئیں گے. آج اگر کوئی دعویٰ یہ کرے کہ میں مہدی ہوں، اور دعویٰ کرنے والے ہیں، مہدی کا دعویٰ کرنے والے ہیں. ابھی ایک نئے صاحب اٹھے ہیں دہلی کے اندر، ابھی وہ اپنے آپ کو کہہ رہے مہدی. تو دیکھیے مہدی کا دو معنی ہے. میں بھی مہدی ہوں، یہ جو بیٹھا ہوا بیان کر رہا ہوں بس ابھی، یہ بھی مہدی ہے. آپ بھی مہدی ہیں. امام و خطیب وہ بھی مہدی ہے. مہدی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو صحیح راستہ بتانے والا جو بتا رہے اس کو کہیں گے مہدی. تو جمعہ میں جو بیان کرتا ہے، یا کسی مسجد کا امام ہے مسئلہ بیان کر رہا ہے، وہ سب کے سب مہدی ہیں. تو ایک تو ہے مہدی لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے مانا، تو بہت سارے مہدی ہیں، مگر ایک مہدی وہ ہے کہ جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ ایک الگ ہے. وہ تو مہدی قیامت کی علامتوں میں سے، جہاں کئی جو بڑی علامتیں ہیں ان علامتوں میں سے ایک علامت ہے وہ امام مہدی. اور اسی موقع پر دجال ہوگا. دجال بحیثیت دجال جب رونما ہوگا تو زمین پر 40 دن تک رہے گا. جس کا دجل، فریب اور فتنہ لوگوں کے سامنے آئے گا، اس کی مدت کل ہوگی 40 دن کی. 40 دن کی تفصیل کے ساتھ مشکوٰۃ شریف میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا. پوری تفصیل ہے. وہ دجال، مسیح دجال اسے کہتے ہیں. مسیح دجال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ بھی مسیح کا لفظ آتا ہے، اور دجال کے نام کے ساتھ بھی مسیح کا لفظ آتا ہے، مگر دونوں جگہ پر معنی کے اعتبار سے فرق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ کسی برس اور کوڑ کے بیمار کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ کا جب مسح کر دیتے تھے، مسح کا مطلب ہاتھ کا پھیرنا، بھیگے ہوئے ہاتھ کا پھیرنا جو ہم وضو میں کرتے ہیں، اسی لیے اس کو مسح کہتے ہیں. مسح، بھیگے ہوئے ہاتھ کو ہم سر کے اوپر جو پھیرتے ہیں، وضو کے 4 ارکان میں سے ایک رکن ہے، فرض ہے، اس کو مسح کہتے ہیں. مسحون کے معنی پھیرنا، ہاتھ کو پھیرنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی برس، کوڑ وغیرہ کے بیماری میں مبتلا ہونے پر اللہ کا نام لے کر کے پھیر دیتے تھے، تو آنن فانن فوراً وہ اچھی چمڑے کا، اچھی کھال کا آدمی بن جاتا تھا، یعنی بیماری چلی جاتی تھی. اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ بھی مسیح آتا ہے. اور مسیح کا ایک اور معنی ہے ممسوح. جیسے عربی میں آتا ہے جری، معنی میں آتا ہے مجروح کے، غسیل معنی میں آتا ہے مغسول کے، دھویا ہوا، زخم کیا ہوا. ایسے مسیح معنی میں ممسوح کے، پوچھا گیا. اس لیے کہتے ہیں دجال کو مسیح کہ وہ ایک ہی آنکھ اس کو اللہ دیں گے. پہچان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. اب اگر اس وقت بھی کوئی کسی کے بارے میں کہے کہ یہ دجال ہے،
تو دجال کا مطلب یہاں یہ ہوگا کہ یہ فتنہ پیدا کرنے والا ہے، جیسے ایک دجال وہ فتنہ کرنے والا ہوگا، مگر وہ فتنہ بہت بڑا پیدا کرنے والا ہوگا، اس کا کچھ حصہ یہ آدمی ہے جو پیدا کر رہا ہے چھوٹا فتنہ، تو اس اعتبار سے بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو کہیں گے چھوٹا دجال۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت بیان کی ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ دجال کی دائیں آنکھ العین الیمنا، دائیں آنکھ بالکل ایسی ہوگی جیسے حیدرآباد کا سفید انگور، حیدرآباد کا سفید انگور ہمارے اس علاقے میں مشہور ہے، کالا بھی ہوتا ہے انگور، تو کالا نہیں، آنکھ کا کالی ہونا یہ تو اچھی علامت ہے۔ سفید انگور جو بالکل پھولی ہوئی آنکھ ہو جائے، ایک دم سے دکھائی دے گولی کی طرح، سفید پھولی ہوئی سوجی ہوئی، اور ذرا اس کا حصہ کچھ نکلا ہوا باہر، ہر ایک کو دکھائی دے، تو اس کی آنکھ کا حال یہ ہوگا، دجال کی آنکھ کا داہنی آنکھ، اور اس کی پیشانی پر کاف فا را، اس کا بھی باقاعدہ نشان موجود ہوگا، یعنی کفر، کاف فا را کفر، یہ سب نشانیاں اس کی ہوں گی۔ اور بھی کچھ علامتیں حدیث میں مشکات میں آئی ہیں، ان علامتوں کو چھوڑ کے یہ تو کئی روز کا بیان ہے، اگر مستقل اسی عنوان کے اوپر بیان کیا جائے دجال کے اوپر۔ ایک بات یہ کہ پہلا دن اس کا جو فتنے کا ہوگا، عجیب طرح کا فتنہ، اللہ تبارک تعالیٰ اسے بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن برائیوں سے اور جن فتنوں سے تعوذ فرماتے تھے، پناہ مانگتے تھے، اس میں آپ کی دعاؤں کے اندر دجال بھی آیا ہے، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے اے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی اس سے بچائیے آپ، قبر کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، اور بہت سارے فتنوں کا نام آیا ہے، تو ان تمام فتنوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس کا ایک دن پہلے 1 سال کے برابر ہوگا، سنتے رہیے، دوسرا دن 6 ماہ کے برابر ہوگا، اس کے بعد اور آئے گا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور پھر آخر میں چل کر کے معمول کے مطابق جیسے 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا دن ہوا کرے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، اس کی نظیر اللہ تبارک تعالیٰ نے اب بھی دنیا میں رکھی ہے نا، 3 مہینے کی رات، 3 مہینے کا دن، بھائی ہے نا کہیں دنیا میں؟ ارے بھائی آپ حضرات تو مجھ سے زیادہ جانتے ہو، میں تو ایک ملا ٹائپ کا آدمی ہوں، اور آپ تو دنیا کا جغرافیہ کھنگالے ہوئے ہیں، آپ کو تو زیادہ اس کی معلومات ہے نا بھائی؟ کوئی ملک پرشن کے بھائی نہیں معلوم، جانتے کیا کوئی ملک ہے نا؟ مجھے نام نہیں معلوم ہے اس کا کیا ہے، آپ حضرات نام جانتے ہوں گے، ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ ہے دنیا میں کوئی ایسا ملک، 3 مہینے کی رات اور 3 مہینے کا دن، 6 مہینے کا بھی ہے وہ، ابھی میں بتانے والا تھا وہ بھی، ہاں جی، کہاں کون سی جگہ؟ ہاں بہرحال وہی جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کی نظیر آج بھی موجود ہے، سمجھنے کے لیے کہ آخر وقت میں اگر ایک دن 1 سال کے برابر ہو تو ممکن ہے۔
اور یہ ممکن کو بیان کیا حضور نے، اور حضور جو بیان کریں گے وہ صحیح ہے، صحیح ہے، اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کی مدت کے برابر ایک دن ہوگا، اتنا بڑا دن، لمبا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نمازوں کا مسئلہ کیسا رہے گا؟ 1 سال کے برابر ایک دن ہے، اور ایک دن میں مثلاً ہے 5 نمازیں، تو آجا ہم 5 نمازیں ہی پڑھیں گے، وہی فرض رہے گی، یا 1 سال کی نمازیں جتنی بنتی ہے وہ اتنی نمازیں ہم پڑھیں گے؟ صحابہ کرام کا ذہن ہمیشہ جب کوئی بات سامنے آتی تھی تو شرعی مسئلے کی طرف ان کا ذہن جاتا تھا، اور اگر آج ہم ہوتے تو ہم پوچھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ ہم کھانا کھائیں گے، ہم ناشتہ کتنی مرتبہ کریں گے، ہم تو یہ پوچھتے، اس لیے کہ کھانے سے ہمارا تعلق زیادہ ہے، کھانے پینے کا ہمارا تو فکر سب سے زیادہ ہمیں اس کی ہوتی۔ مگر صحابہ کرام کا مزاج دینی تھا، شرعی تھا، ہر اٹھنے والی بات میں وہ شریعت کے مسئلے کو تلاش کیا کرتے تھے کہ اس میں شریعت کا مسئلہ کیا بنے گا۔ چنانچہ شریعت کا مسئلہ بھی اس سے نکلا، اور فتاوی کی کتابوں میں باقاعدہ اس کا مسئلہ موجود ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ دریافت کیا، سوال کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندازے کے مطابق نمازیں پڑھو گے۔ اندازے کے مطابق، کیا اندازہ؟ یعنی گھنٹوں کا اندازہ، گھنٹوں کے اندازے کے مطابق۔ یہی روزے کا بھی مسئلہ رہے گا اس میں، اور یہی نماز کا بھی مسئلہ رہے گا اس میں۔ اب اندازے کے مطابق نماز پڑھو گے، اس مسئلے کی صورت کیا بنے گی؟ اس مسئلے کی صورت مثلاً یہ بنے گی کہ فجر کی نماز، ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، کہ مثلاً فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں 5 بجے، اور ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں 1 بجے۔ صبح کو 5 بجے ہم نے پڑھی فجر کی نماز، پھر 1 بجے ہم نے پڑھی ظہر کی نماز، بیچ میں کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 7-8 گھنٹے ہوئے نا، 8 گھنٹہ۔ تو گویا اس بڑے دن میں جو 1 سال کے ہے، 8 گھنٹہ گزرنے کے بعد اب ہم پڑھیں گے ظہر کی نماز۔ یہ اندازہ کرنے کا مطلب، 8 گھنٹے ہم نے گزار لیے، ظہر کی نماز ہم پڑھیں گے۔ سورج چاہے جہاں رہا ہو، چاہے جہاں ہو، اس سے کوئی سوال نہیں۔ 8 گھنٹہ گزرنے کے بعد اب ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور پھر مثلاً 5 بجے ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، پڑھتے ہیں، تو 4 گھنٹہ گزر جانے کے بعد اب ہم عصر کی نماز پڑھیں گے۔ 1.5 گھنٹہ عصر اور مغرب کے درمیان، سمجھیے 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، اکثر و بیشتر، کم بھی ہوتا ہے، بعض جگہ زیادہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس وقفے کے بعد، اتنا گزرنے کے بعد پھر ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے، اور مغرب عشاء کے درمیان میں بھی 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو 1.5 گھنٹہ گزر جانے کے بعد پھر ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ پھر عشاء اور فجر کے نماز کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے کئی گھنٹے کا، اتنے گھنٹے کے گزر جانے کے بعد گویا ہم فجر کی نماز پڑھیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا، وہاں ایک ضابطہ بتا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ایسی اکمل، مکمل، کامل ہے کہ کوئی بھی کسی بھی زمانے کے اندر کوئی بھی مسئلہ پیش آئے اس کا حل موجود ہے۔ انگلی کوئی رکھ نہیں سکتا کہ یہاں پر اسلام نے کوئی
رہبری نہیں کی، رہنمائی نہیں کی ہے، یہاں دیکھو یہ مسئلہ موجود نہیں ہے، کیا کریں؟ اور پھر ائمہ کرام نے، ائمہ مجتہدین نے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ایک ایک آیت اور حدیث کے ایک ایک ٹکڑے سے نہ جانے کتنے مسئلوں کا استنباط کیا ہے اور امت کی رہبری کے لیے امت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ایک کھلا ہوا دفتر ہے ہمارے سامنے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ مسائل امت کے سامنے پیش کیے ہیں، تمام احکام سے متعلق 6 لاکھ مسائل۔ اب سوچئے کہ یہ ان حضرات کی کتنی بڑی محنت تھی اور کتنا بڑا احسان ان حضرات کا ہے اس امت کے اوپر۔ قدم قدم کے اوپر جہاں بھی ضرورت پیش آ جائے مسئلہ سامنے ہے، باقاعدہ مسئلہ موجود ہے، اور ایسی شریعت ہے کہ جس کے اندر کوئی تنگی بھی نہیں، وسعت ہی وسعت ہے، ایک دم سے کشادگی، ایسے ایسے مسائل، اور موقع اور محل کے اعتبار سے بھی مسائل۔ اب مثال کے طور پر ہم سفر کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں دہلی سے مثلاً جا رہے ہیں بمبئی، بہت ساری ٹرینیں ہیں، سب سے عمدہ بہترین ٹرین جو ہے وہ راجدھانی ایکسپریس ہے، جو نئی دلی اسٹیشن سے اترتی ہے، اور سکندر والی راجدھانی حضرت نظام الدین اسٹیشن سے نکلتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ٹرینیں ہیں۔ اب ٹرین سے ہم سفر کر رہے ہیں، مثلاً بڑودہ میں رکی وہ ٹرین، اور بڑودہ میں ہمیں پڑھنی ہے فجر کی نماز، ایسا وقت ہے۔ اولاً تو مسافر کے لیے اجازت ہے کہ ٹرین سے اتر کر نیچے نماز مت پڑھو۔ بعض لوگوں کو تصوف کا ایسا ہیضہ ہوتا ہے کہ جہاں 1 منٹ کے لیے گاڑی رکی تو فوراً نیچے اتر جاتے ہیں، حالانکہ خود اس کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم فجر کی نماز ہمیں پڑھنی ہے، اور 2 منٹ یا 3 منٹ مثال کے طور پر وہاں گاڑی ٹھہری ہوئی ہے، وضو ہے ہمارا، جماعت جا رہی ہے، ٹرین ہی کے اندر سب نے وضو کر لیا اور طے کیا کہ باوضو ہو جاؤ ٹرین میں، نہیں، مگر نماز ہم پڑھیں گے پلیٹ فارم پر اتر کر، اور 4-5 منٹ مثلاً گاڑی وہاں رکتی ہے اور ٹھہرتی ہے، 4-5 منٹ۔ اب ہم کہیں کہ بھائی فجر کی نماز میں سنت ہے لمبی قرات، بس خالی اتنا معلوم ہے اور مسئلہ آگے معلوم نہیں۔ اب ایسے کوئی امام بنا دیا کہ سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، وہ 1 رکعت پوری نہیں ہوگی کہ بغیر انتظار کیے ٹرین چل پڑے گی۔ تو اب ایسے موقع پر شریعت نے کیا مسئلہ دیا ہے؟ انا اعطینا قل هو اللہ پڑھ کر کے فجر کی نماز پوری کر لو۔ یہ سنت کے خلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایسے موقع پر سنت یہی ہے، یہ بھی ایک سنت ہے، یہ سنت پر عمل ہے وہ۔ اور اتحیات پر ہی سلام پھیر دو، درود شریف پڑھنے کے لیے فکر مت کرو۔ اتحیات واجب ہے نماز کے اندر قعدہ اخیرہ میں، اور درود شریف کا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، اور سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، مستحب کے درجے میں ہے۔ تو آپ مستحب کی فکر میں رہیں، اور پھر اس کے بعد اب دعا کریں باقاعدہ، اور ٹرین پار ہو جائے گی بڑودہ سے اور آگے، سامان اسی میں ہے رکھا ہوا۔ موقع موقع کے مطابق اسلام نے مسئلہ دیا ہے۔ ایک ہی مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لیجیے، ایک ہی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر نماز مختصر کر دیجیے، بالکل جائز ہے۔ صرف اتحیات پڑھ کر کے سلام پھیر دیجیے، مسئلہ یہ ہے۔ وہاں ہم پیر موقع نہ بنیں، اس وقت پیر موقع نہ بنیں، بلکہ ہمیں وہاں پر بننا چاہیے
شریعت اسلام کی جانکاری رکھ کر عمل کرنے والا. مسائل ہیں تمام. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر مسئلہ بتا دیا کہ دجال ایک دن اس کا جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر, اور 1 سال کے اندر نمازیں کتنی ہوتی ہیں وہ اتنی پڑھیں گے, یا ایک دن چونکہ 1 سال کے برابر ہے تو 1 دن ہے, اور 1 دن میں 5 نمازیں ہیں تو 5 نمازیں ہم پڑھیں گے. یہ اس مسئلے نے ایک کھٹک پیدا کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے امت کے سامنے ایک ضابطہ پیش کر دیا. کہیں کسی علاقے میں ایسا اگر ہے تو اسی ضابطے کے آئینے میں وہ عمل کرے. جیسا کہ ہمارے سامنے بتایا, ایک جگہ کا نام 3 مہینے کا 1 دن, 3 مہینے کی 1 رات. اب 3 مہینے کی 1 رات, آج پوچھے 3 مہینے تک سوتے رہو گیا؟ رات سے لے کے رات میں تو سونا ہوتا ہے, سوتے ہی رہو, 3 مہینے تک جاتے رہو. نمازوں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو صحابہ کرام تو جب اس طرح کی بات سامنے آتی تو دین و شریعت کے آئینے میں آ کر کے منہ میں سوال اٹھتا تھا مسائل کا. ہو وقت کیا ہے؟ 5 منٹ پھر چھوڑ دیے, 5 منٹ رہ گئے خالی. تو یہ بھائی اس طرح کا مسئلہ. اور ایک بات, اگر آپ برا نہ مانے تو میں مسئلہ بتا رہا ہوں. عمل کرنا نہ کرنا میرا آپ کا کام ہے. بھائی آپ اگر تنقید کریں گے, تبصرہ کریں گے بعد میں کہ بستوی صاحب نے کیا مسئلہ بتا دیا, تو بستوی صاحب کوئی اپنے گھر کا مسئلہ تھوڑے بتائیں گے. تو اگر آپ برا نہ مانیں تو بتاؤں ایک مسئلہ, صرف 2 آدمی بول رہے ہیں, باقی سب تنقید کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے. دیکھیے, رمضان غیر رمضان کے مسائل میں فرق ہے بہت سی چیزوں میں. میں نے پہلے کہہ دیا برا نہ مانیں. کہیں ایسا نہیں کہ آپ غصہ کریں اور آئندہ سال مجھے بیان کرنے کی دعوت بھی نہ دیں, بیان ہی مت کراؤ, اسے پرشن میں لانا ہی نہیں. تو اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ برا نہ مانے تو میں بتاؤں. کم سے کم افطار اور مغرب کی نماز شروع کرنے کے درمیان میں 15 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے. یہ مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ نہیں کہ خالی ایک کھجور نگل کر کے اور فوراً نماز شروع کر دو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, کھانے کو نماز بناؤ, نماز کو کھانا مت بناؤ. کھانے میں نماز کی فکر رہے, نماز میں کھانے کی فکر نہ رہے. اب کیا بتاؤں, اس کی تشریح مجھے کرنی تھی لیکن موقع نہیں ہے تشریح کرنے کا. نماز کو کھانا نہ بناؤ بلکہ کھانے کو نماز بناؤ. 19 گھنٹے کا روزہ دار روزہ رہا. شریعت کہتی ہے کہ موقع دو, اطمینان, تسلی, تاکہ تسلی کے ساتھ جی لگا کر وہ نماز پڑھے, دل لگا کر نماز پڑھے. لا صلاۃ الا بحضور القلب, بغیر حضور قلب اور دل کے لگائے ہوئے لا صلاۃ مکمل نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بحضور القلب, بس دلیل سے کہنا. تو اس لیے میں نے کہا کہ بھائی آپ کو برا تو لگا ہوگا, خالی ایک کھجور کھا کر کے فوراً ارے کہاں بھائی جلدی کرو نماز, مسئلہ معلوم نہیں ہے. اس لیے کہ رمضان کے علاوہ تو ہمارا یہی معمول ہے مغرب کا, اور رمضان میں بھی یہی کریں گے, تو رمضان اور غیر رمضان میں فرق کیا رہا؟ آپ رمضان میں وہی مسئلہ چلاتے ہیں جو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں چلاتے, تو فرق کیا رہا؟ جب رمضان کے مہینے میں سال کے دوسرے مہینوں میں فرق ہے تو مسئلے میں بھی فرق ہوگا. خالی ایک مثال میں نے تو دی ہے, کئی چیزیں ہیں, مگر ہم جان بوجھ کر کے
سب کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں. اور میں نے کئی جگہ انگلینڈ کے اندر یہ کہا کہ کم سے کم 10 منٹ یا 15 منٹ کا وقفہ کرو. بعض جگہ میں اس کام کو شروع کر دیا اور بڑے اطمینان کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولانا واقعی بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ورنہ ایک کھلبلی مچھلی رہتی ہے پیٹ کے اندر جیسے گھوڑا دوڑ رہا ہے. نماز میں گھوڑا دوڑ رہا ہے, نماز میں دل لیتا. تو میں نے کہا شریعت کا مسئلہ, شریعت ہمارے اور آپ کی نفسیات کو وہ کر کے مسئلہ بتاتی ہے شریعت. ہم اس پر عمل نہیں کرتے, یہ ہماری جہالت کی بات ہے, کم علمی کی بات ہے. اور اگر کوئی بتائے تو لوگ مانتے نہیں ہیں, حالانکہ ماننے میں زیادہ سکون ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.